اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے علم طب کے حوالے سے اور اس کا ایک جز شوگر۔ علم طب جس کے قانون مفرد اعضاء کہتے ہیں یا علاج بالضد کہتے ہیں، قانون فطرت ہے۔ اور جیسے ہمارے ہاں 4 موسم ہیں، یہ ایک فطرتی قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ گرمی کے بعد موسم آتا ہے برسات کا، اور برسات کے بعد موسم آتا ہے سردی کا، اور سردی کے بعد موسم آتا ہے خزاں کا، اور خزاں کے بعد موسم آتا ہے گرمی کا۔ یہ ایک سرکل ہے، یہی قانون فطرت ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا چیز کام کر رہی ہے؟ امام غزالی علیہ رحمہ کا فرمانا ہے کہ یہ دنیا عالم کبیر ہے اور انسانی جسم یہ عالم صغیر ہے، تو یہی قانون انسان کے جسم میں بھی کام کر رہا ہے۔ دیکھیں، گرمی کے بعد برسات ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جگہ برف ہے، اور اس کو جب آپ گرمی پہنچائیں گے تو وہ برف پانی بن کر جو ہے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ وہی پانی جب بڑھ جائے گا تو وہ پانی سردی کے موسم میں تبدیل ہو جائے گا، اور سردی جب بڑھ جائے گی تو وہ خشکی پیدا کرتی ہے۔ کہیں بھی سردی ہو وہ خشکی پیدا کرتی ہے۔ جس طرح گرمی جو ہے وہ تری پیدا کرتی ہے، یعنی جہاں گرمی ہو، رطوبات ہو اور اس کو گرمی دے دی جائے تو اس سے پانی نکل پڑتا ہے۔ جیسے برف ہے یا کوئی بھی جمی چیز ہے، تیل ہے، مکھن ہے، اس کو جب آپ آگ دیتے ہیں، گرمی دیتے ہیں تو وہ لیکوڈ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح گرمی کے بعد برسات کا موسم انہی وجوہات کی وجہ سے آتا ہے۔ برف پر گرمی پڑتی ہے اور وہ پانی بن جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے، چونکہ اس وقت یہ مقصود نہیں ہے۔ تو یہ ایک سرکل ہے جو چل رہا ہے۔ ہر ایک مزاج یا ایک موسم وہ دوسرے موسم میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن فوراً نہیں ہوتا، اس میں وقت لگتا ہے، 3 سے 4 مہینے کا وقت لگتا ہے۔ دیکھیں، کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے خزانے، پانی کا خزانہ سمندروں کے اندر ہے، ہوا کا خزانہ فضا کے اندر ہے، اور گرمی کا خزانہ جو ہے وہ دھوپ کی شکل میں ہے، یا معدنیات وغیرہ کی شکل میں ہے، جیسے گیس وغیرہ ہے، اور اسی طرح خشکی کا خزانہ پہاڑوں اور مٹی کی شکل میں ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دل، دماغ اور جگر رکھا ہے۔ جگر میں گرمی ہے، اور دماغ کے اندر سردی اور تری ہے، اور دل کے اندر خشکی ہے۔ جب انسان گرم چیز کھاتا ہے تو اس کا اثر جگر پر ہوتا ہے، جگر اس کو غذا بناتا ہے، اور انسان کی رطوبات کیا ہو جاتی ہے؟ زندہ ہو جاتی ہے۔ اور انسان سرد چیز کھاتا ہے تو مزاج خشک ہو جاتا ہے۔ یہی سرکل انسان کے جسم کے اندر اسی طریقے سے چل رہا ہے کہ گرم چیز دیں گے تو رطوبات جو ہے وہ پگھل جائیں گی، اور اگر ترد چیز دیں گے تو سردی پیدا ہو جائے گی، خشک چیزیں دیں گے تو اس کے الگ اثرات ہوں گے۔ عموماً گرم خشک چیزیں ہوتی ہیں جیسے کھجور وغیرہ ہے۔ تو انسانی جسم کے اندر بھی دل، دماغ، جگر، یہ 3 بنیادی اعضاء ہیں، اور جس کو مزاج بھی کہتے ہیں۔ ان اخلاط کے نام بھی ہیں، اور اس کی 3 تہیں انسان کی پوری جسم کے اندر چڑھی ہوئی ہے۔ دماغ جو ہے وہ تری کا مرکز ہے، اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے عموماً، اور جگر جو ہے یہ کالے یا براؤن کلر یا سخت لال کلر کے اندر ہوتا ہے، اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ کھٹا ہوتا ہے۔ جب کھٹی چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کے دل کو تقویت پہنچتی ہے، اور اگر گرم چیزیں کھائیں گے جس کا کلر جو ہے وہ پیلا یا زرد ہوگا، وہ گرمی مائل ہوگا، اس میں گرمی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے شوگر کے حوالے سے کہ جو لوگ شوگر کی جو علامات ہیں وہ کون سے مزاج کی ہیں
وہ کون سا مرض ہے؟ کیونکہ ہر خوراک کا ایک مزاج ہے، یا وہ گرم ہوگا یا سرد ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گرم بھی ہو سرد بھی ہو. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یار مجھے گرمی بھی لگ رہی ہے سردی بھی لگ رہی ہے. ایسا تو نہیں، یا تو گرمی لگے گی یا سردی لگے گی. یا یہ کہا ہے کہ یار مجھے جسم میں خشکی ہے اور تری بھی ہے. دونوں چیزیں ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتی، محال ہے. اجتماع ضدین محال ہے. تو اسی طرح گرمی ختم کرنی ہے تو اس کو سردی دے دیں، اے سی کھول لیں، ٹھنڈا پانی پی لیں، ٹھنڈی چیزیں کھا لیں، ٹھنڈی جگہ پہ چلے جائیں، گرمی ختم ہو جائے گی. یہی حال انسان کے جسم کا ہے، یہی قانون فطرت وہاں پر کام کرتا ہے. اب ہم بات کریں گے